السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 483، سورہ یوسف، آیت 46 تا 49، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ یوسف، اے نہایت سچے، ہمیں 7 موٹی گائیوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا، تم 7 سال پے در پہ کاشت کرو گے تو جو کاٹو اسے اس کے خوشوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ یوسف، اے یوسف، ایھا، اے الصدیق، نہایت ہی سچے، افتنا، تعبیر بتلا ہمیں، فی 7 بقرات، 7 گائیوں کی متعلق، سمان جو موٹی ہیں، یاکلہن کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف دبلی یعنی دبلی پتلی گائیں، و7 اور 7 سنبلات بالیاں، خضر سبز، و اخرى اور دوسری یابسات خشک، لعلی تاکہ میں ارجیو لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یعلمون جان لیں۔ قال یوسف نے کہا
تزرعونا تم کاش کرو گے 7 سنین سال دابن لگاتار فما حصدتم پھر جو تم کاٹو فذرو تو چھوڑ دو اسے فی سنبلہ اس کی بالی ہی میں الا مگر قلیلاً تھوڑا سا مما اس میں سے جو تاکلون تم کھاؤ ثم پھر یاتی آئیں گے من بعد ذالک اس کے بعد 7 یعنی 7 برس شداد سخت یاکلہن وہ کھا جائیں گے ما اسے جو قدمتم تم نے پہلے ذخیرہ کیا ہوگا لہن ان کے لیے الا مگر قلیلاً تھوڑا سا مما اس میں سے جو یعنی اس ذخیرے میں سے جو تحسنون تم محفوظ رکھو گے ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد آمن 1 سال فیہ اس میں یغاثو بارش دیے جائیں گے الناس لوگ وفیہ اور اس میں یاسرون وہ نچوڑیں گے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا سبق سورہ یوسف کی آیات بینات۔ رہائی پانے والوں میں سے ایک شخص، رہائی پانے والا وہ شخص 2 میں سے ایک جس نے رہائی پائی اور دوسرا جسے سولی لٹکا دیا گیا۔ بادشاہ کا یہ خواب لے کر یہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور آ کر یہ جناب یوسف کو بادشاہ کا خواب ہو بہو سنا دیتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے جناب یوسف سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جناب یوسف علیہ السلام نے اسے اس کی خواب کی تعبیر بتائی جو کہ بالکل درست واقع ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جناب یوسف علیہ السلام کا یہ مشاہدہ کر چکا تھا، تو اس لیے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے نہایت ہی سچے انسان، یعنی الصدیق سے مراد وہ جو ہر حال میں اپنے قول میں کردار میں سچا ہو، جس سے جھوٹ کا بولنا ناممکن ہو، اور وہ اپنی ہر حرکت اور ہر عادت اور ہر قول اور ہر فعل میں سچا ہو۔ تو اس لیے یہ آنے والا آ کر کہتا ہے، اے یوسف نہایت ہی سچے۔ تو جناب یوسف جو ہر حال میں قول و فعل کے سچے تھے، اور یہ شخص بھی جناب یوسف علیہ السلام کا یہ مشاہدہ اور تجربہ خود بھی کر چکا تھا۔ صدیقیت کے سچے ہونے کے کئی درجات ہیں۔ مومن بمقابلہ کافر صدیق ہے، اور اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام بھی صدیق، اور اسی طرح جناب ابراہیم اور ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی صدیق النبیہ کے الفاظ آئے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں آپ کو صدیقیت کا درجہ حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس درجے کا کوئی صدیق نہیں ہے۔ یہاں یہ شخص آ کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اسے بادشاہ کا خواب سنایا۔ حالانکہ اصول یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے تو جناب یوسف علیہ السلام سے سوری کہتا، معذرت کرتا کہ اے پیارے یوسف ہو، تم نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ تعبیر درست واقع ہوئی۔ تم نے مجھے کہا کہ بادشاہ کے پاس مجھ بے گناہ کا ذکر کرنا، جو کہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، اس لیے آئی ایم ویری ویری سوری، معذرت کرتا۔ لیکن یہ نکما آدمی بجائے معذرت کرنے کے، سوری کہنے کے، سیدھا اپنی مطلب کی بات پر آیا۔ کیوں؟ اسے جلدی تھی بادشاہ کے دربار میں اپنے نمبر بنانے کی، اسے اپنے نمبر بنانے کی فکر تھی، اسے اپنے کردار کی طرف خیال نہیں تھا۔
کہ میں جس یوسف کے دروازے پر آج پھر پہنچا ہوا ہوں، یہ وہی یوسف ہیں جنہوں نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی، اور میرے محسن ہیں، تو محسن نے میرے ذمے کام لگایا مگر وہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا، تو اس پر معذرت کرتا اور اس پر سوری کہتا۔ لیکن چونکہ یہ مطلب کا بندہ تھا، اسے نمبر بنانے کی جلدی تھی، آتے ہی جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ خواب کی تعبیر جلدی بتائیے تاکہ میں جا کر یہ تعبیر بتاؤں اور وہ لوگ یہ جان لیں۔ تو ایک طرف یہ مطلب کے بندے کا حال، اور ایک طرف جناب حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ جن کی جناب وسعت دیکھیے، جن کا اعلیٰ کردار دیکھیے، جن کا اعلیٰ اخلاق دیکھیے، کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اسے ملامت کرنے اور برا بھلا کہنے کی بجائے سیدھا اس کے سوال کو لیا، اس کے خواب کو لیا اور حل بتا دیا۔ ورنہ جناب یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے اب مطلب پڑا ہے تو تمہیں یوسف یاد آ گیا، جیسے مطلبی لوگ ہوتے ہیں نا، مطلبی زمانہ، مطلبی ہیں لوگ، اپنا مطلب پڑا تو جناب دروازے پہ دستک دے دی، دروازہ بجانا لگانا شروع کر دیا، جب مطلب نہیں تو آنکھیں پھیر لیں۔ تو پیارے یوسف بھی کہہ سکتے تھے میاں تمہیں اپنا کام پڑا، اپنے نمبر بنانے کا موقع آیا تو تم فوراً بھاگے میرے پاس آ گئے، مجھے یہ بتاؤ جو میں نے تمہارے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیا یا نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا تو کس وجہ سے نہیں کیا۔ لیکن اللہ والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ غرض کے بندے نہیں ہوتے، مطلب کے بندے نہیں ہوتے، اور جو مطلب کے بندے ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہوتے ہیں جیسے یہ خواب کی تعبیر پوچھنے والا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ والوں کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ بجائے کسی کو کوسنے اور ملامت کرنے کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ چاہے آپ کا دشمن ہو کہ دوست ہو، وہ مطلبی یار ہو کہ جگری دوست ہو، سوال کا جواب دینا چاہیے، مصیبت میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ شخص آ کر خواب، بادشاہ کا خواب ہو بہو جناب یوسف علیہ السلام کو بیان کر دیتا ہے کہ اس طرح بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی کمزور پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور دوسرے خشک خوشے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے یہاں انہیں خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور اس مصیبت سے چھٹکارے کا حل بھی بتا دیا۔ 7 سال مسلسل محنت سے کاشت کرو، اور جو کچھ کاٹو اسے سٹور میں رہنے دو، اور اسی طرح جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو۔ یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے کیڑا لگنے اور اسی طرح دیگر چیزوں سے اناج کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طرح تم اسے محفوظ رکھ سکتے ہو، اور وہ کیا ہے کہ جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں ہی رہنے دو، ضرورت کے مطابق جو لینا ہے وہ لو، باقی کو اسی طرح ہی رہنے دو، اور اسی طرح ضرورت کے مطابق کھاؤ اور کفایت شاری سے کام لو، تھوڑا کھاؤ زیادہ کو سٹور کرو اور قحط کے دنوں کے لیے بچا کر رکھو۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بارشیں برسیں گی اور وہ لوگ اس میں نچوڑیں گے، یعنی جب بارشیں برسیں گی تو پھر کیا ہوگا، قحط سالی دور ہو جائے گی، سبزہ جو ہے وہ خوب اگے گا، انسانوں کے کھانے کے لیے بھی نباتات موجود ہوں گی، پھل فروٹ انسانوں کے لیے بھی موجود ہوں گے، اور چارہ جانوروں کے لیے بھی موجود ہوگا، کیونکہ جب بارشیں برستی ہیں تو بارش برسنے سے قحط سالی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔
اور خوب ہرا بھرا معاملہ ہو جائے گا، اور پھر لوگ نچوڑیں گے۔ یعنی وہ پھل جن سے رس نکلتا ہے، وہ انگور ہے، لیمو ہے، سرسوں ہے، اس طرح کے دیگر بیج ہیں، زیتون ہیں، اور جانوروں کے لیے چارہ بھی ہوگا کہ جس سے جو ہے وہ لوگ نچوڑیں گے، یا یہ کہ جب جانوروں کے لیے چارہ ہوگا، جانور پیٹ بھر کر سبزہ کھائے گا، تو پھر لوگ جانوروں سے دودھ بھی دوہیں گے، اور قحط سالی کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافروں کا خواب بھی یا قیدیوں کا خواب بھی اور مشرکوں کا خواب بھی وہ حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔